نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، متین مصطفیٰ چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں، آپ کا اپنا چینل متین مصطفیٰ چینل۔ ناظرین، آج کا اسپیشل وظیفہ، آج کا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ایسے بچے اور بچیوں کے لیے ہیں جنہوں نے امتحان دیا ہوا ہے اور وہ اچھے نمبر کے لیے یہ وظیفہ کریں گے۔ جو بچے پریشان ہیں کہ پیپر صحیح نہیں ہوئے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسے بچوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، وہ اس وظیفہ کی برکت سے اپنے اچھے مارکس لیں اور یہ وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ ان کا بہت ہی اچھا رزلٹ آئے گا۔ جو بچے کسی بھی وجہ سے پیپر صحیح نہیں دے سکے، جو پریشان ہیں اور دن بدن ان کی ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے، جو ان کا رزلٹ قریب آ رہا ہے، تو ایسے بچے اور بچیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بالکل پریشان نہ ہوں، اس وظیفہ پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے بہت اچھے رزلٹ کی امید کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہی آئے گا۔ مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، جو وظیفہ نوٹ کرنے سے پہلے جو نئے لوگ ہیں میرے چینل پہ، جو مجھے پہلی بار سن رہے ہیں، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ناظرین بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ سبھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین آئیں، جلدی سے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جن بچوں نے پیپر دیے ہوئے ہیں، جن بچیوں نے پیپر دیے ہوئے ہیں، جو پریشان ہیں، وہ اس وظیفے کو نوٹ کر لیں اور ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے۔ اور میرے وظیفے کرنے کی شرط بھی یہی ہے کہ جو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھتا ہے اسی کو اجازت ہوتی ہے میرا وظیفہ کرنے کی۔ تو ناظرین وظیفہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ نے نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے، اس کی پابندی کرنی ہے نماز کی، کیونکہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے اور اس کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ نماز پنجگانہ کے بعد ہی یہ وظیفہ آپ کر سکیں گے۔ تو ناظرین وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جب فجر کی یا ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی نماز پڑھ چکیں، ہر نماز کے بعد آپ نے اول آخر کم از کم 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے درمیان میں آپ نے 100 بار یہ اللہ پاک کے نام پڑھنے ہیں، یا اللہ ہو یا حسیبو۔ 100 بار آپ لوگوں نے یا اللہ ہو یا حسیبو، اور اس کے بعد پھر 3 بار درود شریف۔ اس طرح ہو گیا 3 بار اول میں اور 3 بار آخر میں درود شریف ہو گیا، اور درمیان میں 100 بار یا اللہ ہو یا حسیبو ہر نماز کے بعد پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اچھے رزلٹ کی دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ جو آپ سوچ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے مطابق ہی آپ کا رزلٹ آئے گا۔ اور ناظرین اس میں ابھی وظیفہ مکمل نہیں ہوا، یہ آدھا وظیفہ ہے، اور ناظرین اس کے بعد آپ نے ایسے ہی پانچوں نمازوں کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ درمیان میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ درمیان میں سورہ اخلاص اس طرح پڑھنی ہے کہ سورہ اخلاص سے پہلے ہر بار آپ نے بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد 16 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس طرح آخر میں بھی آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو میں نے پیپر دیے ہیں اس میں کمی بیشی کو تو ہی جانتا ہے، تو ہی دور کرنے والا ہے، اور میرے لیے اچھا رزلٹ بنا دے۔
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا بہت اچھا رزلٹ آئے گا۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے، نماز تو پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، شرط یہی ہے، اور باوضو جب آپ ہو جائیں گے نماز ادا کریں گے اچھے کپڑے پہن کے پڑھیں، ٹھیک ہے، اور منہ آپ کا قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے صدقے دل سے جب کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، جب اس میں ہاں یا نہ کی بات آتی ہے تو وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا۔ جب آپ صدقے دل سے کریں گے کہ انشاءاللہ میرا اللہ ہی مجھ کو دینے والا ہے اور وہی سب سے بڑا کارساز ہے، اسی سے مانگوں گا، وہی میری حاجت پوری کرے گا، وہی میری جو یہ مسئلہ چل رہا ہے وہی حل کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ، آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کبھی رد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جب آپ صدقے دل سے کریں گے۔ تو ناظرین، یقیناً جو لوگ پریشان ہیں رزلٹ کی وجہ سے وہ وظیفہ کریں اور مجھے دعاؤں میں وہ ضرور یاد رکھیں۔ اور ناظرین، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔